بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 پارے کی تلاوت تراویح کی نماز میں کی گئی۔ سورۃ المجادلہ سے ابتدا ہو رہی ہے۔ سورۃ المجادلہ کی ابتدا میں ایک صحابیہ خاتون حضرت خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ اور قصہ جو اپنا معاملہ اور اپنے شوہر کا معاملہ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور بار بار اصرار فرما رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت فرما رہی تھی اور اصرار فرما رہی تھی، یعنی ایک اس انداز میں اصرار فرما رہی تھی گویا جھگڑا کر رہی ہوں۔ تو مجادلہ عربی میں جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں، تو اس مناسبت سے اس کا نام ہی سورۃ المجادلہ رکھ دیا گیا۔ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اگر کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے۔ اسلام کی ابتدا میں ابھی اس کا حکم واضح نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تک یہی حکم باقی تھا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے زہار کر لیتا، یعنی اس کو اپنی ماں کی طرح اپنے اوپر حرام کر لیتا، تو اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو اب یہ عورت بہت پریشان ہوئی، یہ اپنا معاملہ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ اب حکم چونکہ واضح نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ان کو جو ہے مسئلہ اس بارے میں نہیں بتایا، اور یہی فرمایا کہ جیسے مسئلہ واضح ہے ویسے ہی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے اس عورت کی اس التجا اور اس اصرار پر اس حکم کو بدل دیا اور اس کی ایک حد مقرر کر دی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار والا معاملہ کر لے تو اگرچہ طلاق نہیں پڑے گی، لیکن جب تک اس کا یہ کفارہ ادا نہ کر سکے اس وقت تک وہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ رکھا گیا۔ جیسے حدیث پاک میں حکم ہے کہ جب 3 شخص بیٹھے ہوں تو ان تینوں میں سے 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، کہ جو تیسرا ہوگا اس کی دل آزاری ہوگی، یا وہ یہ سمجھے گا کہ انہوں نے میرے خلاف کوئی بات کی ہے، یا یہ وہ سمجھے گا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس کو جو ہے بتانا مجھے گوارا نہیں کیا، تو اس کی دل آزاری ہوگی۔ اس لیے اس طرح سرگوشی سے منع کیا گیا۔ لیکن یہاں منافقین کی سرگوشی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے، مسلمانوں کے سامنے خواہ مخواہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے سرگوشی کرنے بیٹھ جاتے، تو اس بات سے اللہ پاک نے منع کر دیا اور یہ حکم دیا کہ جب سرگوشی کرنی ہو تو تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی کی بات کی آپس میں سرگوشی کرنے کی گنجائش ہے۔ جس طرح منافقین کی بدنیتی اور مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کی نیت ہوتی ہے، اس طرح اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے مجلس کے آداب کا ذکر کیا کہ جب مجلس میں بیٹھنا ہو، جب مجلس میں جو ہے مجلس میں جگہ کھلی کرنے کا یا جگہ بنانے کا کہا جائے تو اس جگہ کو وسیع کر لینا چاہیے۔ اور یہ بھی مجلس کے آداب میں ہے کہ اگر کوئی شخص آیا ہے تو اس کے لیے جگہ کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس عمل کا درجہ جو ہے نا مستحب کا ہے کہ مجلس کے آداب بتائے گئے۔ منافقین کی بدحالی کا ذکر کیا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر اسلام کی نفرت ہے، اہل ایمان کی نفرت ہے۔ حقیقت میں وہ جو ہے اسلام کی خیر خواہ نہیں ہے۔ قسمیں اٹھا کے جتنا اس بات کی اظہار کر لیں، جب تک دل کے اندر ایمان داخل نہ ہو اس وقت تک ان کی بھلائی اور کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے ذکر کیا ان لوگوں کا، ایمان والوں کا۔ اس سے پہلے منافقین کا ذکر ہوا کہ وہ کفار کے ساتھ ان کا میلان تھا، یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں، اسلام کی نفرت اور مخالفت تھی۔ اس کے بعد ایمان والوں کی چند صفات کا ذکر کیا اللہ پاک نے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، وہ اہل ایمان، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد میں سے کیوں نہ ہو، ان کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو، ان کے بھائیوں قوم قبیلے میں سے کیوں نہ ہو۔ جب وہ دین کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، تو یہ کوئی بھی رشتہ ان کو اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ ان کے ہاں اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ عزیز ہے اور ان کی جو ہے حمایت کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ صفت ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے مخصوص کر دیا، ایمان کو ان کے دلوں میں پختہ کر دیا اور جنت ان کے نام کر دی، ان کے لیے رضا اور مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اور سب سے بڑا اعزاز ان کو یہ ملا، صحابہ کرام کو یہ اعزاز ملا۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ،
یہ ہے اللہ کا لشکر، اور جو منافقین ہیں وہ حزب الشیطان ہے، وہ شیطان کا لشکر ہے۔ شیطان کا لشکر خسارے اور نقصان اٹھانے والا ہے، اور اللہ کا لشکر کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ اس بات کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ الحشر مدنی صورت ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس کا ذکر کیا گیا، اللہ کے غالب اور حکمت ہونے والے کا، ان صفات کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے مدینہ کے جو یہود تھے ان کی سرکشی، ان کی طرف اللہ کی پکڑ آئی، ان کی سرکشی کی وجہ سے اس کا ذکر کیا۔ جو یہودی تھے مدینہ کے، ان کی جو حالت تھی بڑی مضبوط کیفیت تھی ان کی، یعنی مال کے اعتبار سے انہوں نے اپنی حصار کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے مدینہ کے اندر قلعے بنا رکھے تھے۔ یعنی ان کا جب دیکھتا کوئی بندہ تو ان سے متاثر ہوتا۔ دولت کی ریل پیل ہے، رہنے کی اور آسائش کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کی سرکشی، ان کے اپنے کرتوت ان کے سامنے آئے کہ ان سے یہ ساری کی ساری نعمتیں، جو ان کی آسائش تھی، جو ان کی راحت والی زندگی تھی، اور اس قدر مال و دولت ان کے پاس تھا کہ انہوں نے ایک جو ہے سود والی پوری زنجیر بنا رکھی تھی، جس میں اہل مدینہ اور اہل یثرب کو انہوں نے جکڑ رکھا تھا۔ اس قدر وہ مالی طور پہ مضبوط تھے، لیکن ان کے کرتوت ان کے سامنے آئے کہ انہوں نے بدعہدی کی، اہل اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ پھر اللہ پاک نے ان کو ذلت والی جو ہے کیفیت سے دوچار کیا، اور ان کو پھر وہاں مدینے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ پھر مدینہ سے شام کی طرف گئے، پھر عمر کے دور میں پھر خیبر کی طرف گئے۔ تو اس طرح یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک نے فرمایا، یعنی اللہ پاک نے یہ کر کے دکھایا کہ اسباب، مادی اسباب ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اس طرح کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب یہودیوں کو وہاں سے نکالا گیا تو ان کے قلعوں سے جو مال غنیمت، مال فے برآمد ہوا، اس کی تقسیم کا جو ہے بتایا گیا۔ اس کی تقسیم کے حوالے سے اللہ پاک نے احکام ذکر فرمائے کہ اس کی تقسیم اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول جیسا فیصلہ فرمائیں، غربا، مساکین، جو ضرورت مند ہیں، مسافر ہیں، ان کی ضرورت پر جہاں خرچ کرنا چاہیں وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا ذکر اور یہ تاکید فرمائی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس بات سے منع کر دے ان سے اپنے آپ کو روک لو۔ اس سے مال کی تقسیم بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ پیچھے مال فے کی تقسیم کا ذکر ہے، تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم فرمایا تو یہ حکم کیا گیا کہ جو اللہ کا رسول جس کو دے رہا ہے، اللہ کے رسول جیسے تقسیم کر رہے ہیں اس تقسیم پر راضی رہو، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے تو اس سے باز رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کے حکام، اللہ کے حکام اپنی امت کو دیے ہیں، تو امت کو چاہیے کہ ان حکام کو لے لے، اور جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے امت کو چاہیے کہ ان کاموں سے رک جائے۔ آخر کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور ایمان والوں کو اس بات کی تاکید کی کہ ان یہودیوں کی طرح، منافقین کی طرح مت بننا جنہوں نے اللہ کی ذات کو اور اللہ کے احکام کو بلا دیا اور اپنے آپ کو نافرمانی کی دہانے پہ کھڑا کر لیا۔ پھر آخر میں اللہ پاک کی چند صفات کا ذکر ہے، جس طرح ابتدا کے اندر اللہ کی صفات کا ذکر تھا، اس صورت کے آخر کے اندر بھی اللہ کی تقدیس، تسبیح اور حمد و ثنا کا ذکر ہے۔ سورۃ الممتحنہ مدنی صورت ہے۔ اس کی ابتدا میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، جو ایک مخلص صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے لیے لشکر کشی فرمائی اور صحابہ کو تیار فرمایا، فتح مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف رخ کیا، مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور اس بات کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی خفیہ رکھا تاکہ کفار کو اس بات کی خبر نہ ہو سکے۔ لیکن حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مخلص صحابی تھے، انہوں نے اس جو ہے جنگی راز کو لیک کرنے کی کوشش کی، یعنی ایک خط روانہ کیا ایک عورت کے ذریعے سے اہل مکہ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ عورت ہے، اس کے پاس وہ خط ہے۔ یہ دونوں حضرات تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے اور اس عورت سے جو ہے خط مانگا، اس نے انکار کیا، تو انہوں نے سختی سے جو ہے مانگا، تو پھر اس نے اپنے بالوں سے نکال کے اس خط کو ان کے حوالے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی، وہ بدری صحابی تھے، بدری صحابی کا بڑا مقام ہے، جتنے بھی بدری صحابہ ہیں اللہ نے ان کے لیے معافی کا، بخشش کا اعلان کر دیا ہے،
اور ان کے کسی بھی عمل پر پکڑ کی اللہ پاک نے ضمانت دی ہے کہ ان کی وہ بخشائے ہیں۔ تو بدری صحابی اتنا مقام، اور یہ اس طرح کی بات ہو گئی، اس طرح معاملہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا۔ حضرت عمر جلالی طبیعت کے تھے، عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاملے کی صفائی مانگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ آپ کو فتح فرمائیں گے اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ میرے گھر کے لوگ وہاں مکہ کے اندر ہیں، باقی سب کے وہاں کوئی بھی خاندان کا کوئی رشتہ دار، کوئی نہ کوئی یعنی رشتہ دار موجود ہے، میرے صرف بچے وہاں موجود ہیں۔ میں صرف مکہ والوں کی جو ہے خیر خواہی اپنے بچوں کے بارے میں اس وجہ سے کر رہا تھا کہ تاکہ وہ میرے بچوں کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میرے دل کے اندر جو ہے اسلام کی یا مسلمانوں کی کوئی نفرت نہیں تھی، میرا دل تو ایمان پر ابھی بھی قائم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور اللہ نے ان کی اس جو لغزش ہوئی ان سے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے اہل ایمان کو کفار کی طرف میلان سے منع کیا کہ کفار کے ساتھ تمہاری دوستی یہ اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہاری خیر خواہ نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے جو ہے اس بات کا ذکر فرمایا کہ قیامت کا دن یاد رکھو، قیامت کے دن تو تمہاری اپنی اولاد، تمہارے بیوی بچے تمہیں جو ہے کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کفار جن کی اگر تم حمایت کرو گے، جن کا فائدہ تم سوچو گے کہ وہ تمہیں کیا نفع پہنچا سکیں گے، اپنی اولاد کچھ نہیں کر سکے گی، نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کے بعد بطور تائید کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے گھر والوں سے برات کا اعلان کیا اور ایک اللہ کی توحید کی اتباع کرتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ذکر کیا ہے ایمان والوں کو ایک حکم دیا کہ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو خوب پرکھ لیا کرو، اگر ان کا ایمان جو ہے ان کے ایمان پر تمہیں اطمینان ہو جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان کو ان کے شہر واپس کر دیا جائے۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے، سورۃ الصف کی ابتدائی آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر ایمان والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو باتیں زبانوں سے نکالتے ہو نا، عمل میں بھی تمہاری نظر آنی چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا، ایمان والوں کو متحد اور اتحاد سے رہنے کی تلقین کی اور کفار کے خلاف صف آرا رہنے کا جو ہے سیسا پلائی دیوار اور مضبوطی سے ان کا سامنا کرنے، مقابلہ کرنے کا ذکر کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، بنی اسرائیل کو انہوں نے حق کی دعوت دی، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اس بات کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بنی اسرائیل قوم کو دی، لیکن انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا، اپنے آپ کو بدبختی اور ناکامی کا مستحق بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک تجارت کا ذکر کیا ہے، وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اللہ پاک نے کہا کہ دنیا والو دنیا کے معاملات میں تجارت کرتے ہو، آؤ ذرا مجھ سے بھی تجارت کر کے دیکھو۔ یہ ایسی تجارت ہے جو تمہیں عذاب سے اور اللہ کے پکڑ سے نجات دے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تو تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مالوں اور جانوں کو لگاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، جنت کے اندر داخل کریں گے، ایسی جنت جس کی زندگی پاکیزہ، جس کی نعمتیں جو ہے دائمی رہنے والی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس بات کا ذکر کیا گیا۔ پھر سورۃ الجمعہ ہے، مدنی سورت ہے، اس کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے۔ پھر جو ہے اللہ پاک نے یہود کی بری خصلت کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا۔ ان کی مثال اللہ پاک نے ذکر کی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اور وہ صرف بوجھ ہی اٹھائے گا۔ ان یہودیوں کی بات ایسی ہے، یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، لیکن جو کتاب کے اندر بات موجود ہے اس کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اس بات کا ذکر کیا گیا۔ پھر جو ہے جمعہ کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، ایمان والوں کو جمعہ کے اہتمام کی تاکید کی گئی، اور جمعہ کے وقت جب شروع ہو جائے کاروبار، لین دین، معاملات سے منع کیا گیا۔ جمعہ کی ادائیگی کے بعد اس بات کو معاملات کو جاری رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے، اس میں منافقین کی بری خصائل، بری عادات کا ذکر ہے۔ ویسے تو پورے قرآن کی مختلف جگہوں، مختلف صورتوں میں منافقین کی بری خصائل کا ذکر ہے، لیکن اس صورت میں خاص طور پہ ان کی بدنیتی کا ذکر کیا گیا۔ آخری کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تمہاری اولاد، تمہارے اموال تمہیں اللہ کے احکام سے غافل نہ کر دیں، اور اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کہ موت آ جائے خرچ کر لو، پھر تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ سورۃ تغابن ہے، ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تغابن کہتے ہیں کھوٹے کھرے، یعنی کھوٹے کھرے کی فیصلے کا دن، جب قیامت آئے گی
تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کھوٹا ہے کون کھرا ہے۔ یقیناً جو اہل ایمان ہے وہ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں بلکہ فائدے میں رہنے والے ہیں، اور جو کفار ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس بات کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ الطلاق ہے، اس میں طلاق کے احکام کا ذکر ہے، اور بار بار اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ معاملات ہیں، حقوق کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کا ڈر ملوز خاطر رکھنا۔ اگر حقوق کی پاسداری نہ کر سکے تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فرمایا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ بنا دیتے ہیں، ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد چند ان عورتوں کی عدت کا ذکر کیا گیا اور ان کے مسائل اور احکام کا ذکر کیا۔ سورۃ التحریم مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبوبانہ عتاب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کے استعمال کو حرام کر لیا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ارشاد فرمایا، مخاطب فرمایا، کیا میرے محبوب جو حلال چیزیں میں نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں آپ ان کو اپنے لیے کیوں منع کرتے ہو؟ جو ہے اس بات کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم جو ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنی دنیا آخرت کی بھی فکر کرو، اپنے ماتحتوں، اپنے اولاد، اپنی بیوی بچوں کو بھی فکر کرو۔ ایمان والوں کو پکی توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر آخر کے اندر اللہ پاک نے ایک نیک عورت کا ذکر کیا اور ایک نیک مرد کا ذکر کیا کہ نیک مرد حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بیوی نافرمان تھی، اور نیک عورت حضرت آسیہ علیہ السلام، ان کا شوہر فرعون وہ نافرمان تھا۔ تو یہ اللہ پاک نے ذکر کیا کہ رشتہ جتنا بھی قریب ہو یہ ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتا۔ نفع والی جو چیز ہے وہ انسان کا اپنا عمل اور ایمان ہے، یہ آخرت میں کام آنے والا ہے، یہ قبر میں کام آنے والا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا فلاں پیر صاحب ہے، میں فلاں کے بیعت ہوں، میرا تو فلاں گدی والوں سے تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو اس معیار پر اتار کے گئے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، شریعت کے احکام کی پابندی نہ کر سکے، اللہ کے احکام کو جو ہے پورا نہ کر سکے، تو اس کی نجات ممکن نہیں ہے، محض اس وجہ سے کہ اس کی نسبت فلاں سے ہے۔ اللہ تو اس بات کو دیکھے گا کہ ایمان کیسا لے کے آیا ہے اور عمل کیسا لے کے آیا ہے، اسی پر اللہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا